لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں تفسیر قرآن کے حوالے سے گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو، اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ سورہ مبارک نبا کے سلسلے سے تھی۔ آج کی ہماری گفتگو سورہ مبارک نازعات کے سلسلے سے ہے، جو اس 30ویں پارے کا دوسرا سورہ ہے۔ اس سورہ میں 46 آیتیں ہیں، 46 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا ہے۔ آئیے پہلے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ محترم ناظرین، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والنازعات غرقا، یعنی ان فرشتوں کی قسم کہ جو بہت ہی سختی سے جان نکال لیتے ہیں، روح نکال لیتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی بھی قسم جو بہت آسانی کے ساتھ روحوں کو نکال لیتے ہیں۔ اور والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم کہ جو بہت ہی آسانی سے تیرتے پھرتے ہیں ادھر ادھر۔ والسابقات سبقا، اور ان فرشتوں کی قسم، والسابقات سبقا، اور ان فرشتوں کی قسم کہ جو امر خدا کو بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں۔ اور فالمدبرات امرا، اور ان فرشتوں کی بھی قسم کہ جو پروردگار عالم کے امر کو اور اس کی امر کی تدبیر میں کوشاں رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس سورے کی یہ ابتدائی آیتیں فرشتوں کے حوالے سے ہے اور فرشتوں کی صفات بیان کر رہا ہے، اور یہ پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے فرشتوں کی، اور اس حوالے سے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو سختی سے جان نکالتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو نرمی سے جان نکالتے ہیں۔ اور واقعاً اس کی طرف اگر متوجہ انسان ہو جائے تو ایک بہت بڑا مرحلہ انسان کی لاپرواہی کا اور انسان کی عدم توجہ کا حل ہو جائے کہ پروردگار عالم ان فرشتوں کی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ کچھ فرشتے پروردگار عالم کے یہاں ہیں کہ جو سختی سے جان نکالتے ہیں۔ اچھا، اور سختی سے جان نکلے گی کس کی؟ کیونکہ ایک تو خود فرشتے کہ جن کی قسم کھائی جا رہی ہے، دوسرے یہ کہ سختی سے جان کن لوگوں کی نکلے گی؟ کیا تمام دنیا والوں کی اور تمام افراد کی جان سختی سے نکلے گی، یا نہیں خاص لوگ ہیں جن کی جان سختی سے نکلے گی، اور ان فرشتوں کی جو سختی سے نکالیں گے ان کی قسم پروردگار عالم کھا رہا ہے؟ اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی جان بہت آسانی سے نکلے گی؟ ظاہر ہے یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک کیٹیگری اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کی جان سختی سے نکلنے والی ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جس کی جان نرمی سے نکلنے والی ہے۔ اب اس کے بعد روایتیں ساتھ دیں گی۔ اب تفسیر میں جو روایتیں ہیں جو وارد ہوئی ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ فرشتے کہ جو سختی سے جان نکالیں گے، تو پہلی بات وہ کون لوگ ہوں گے جن کی سختی سے جان نکلے گی؟ فرمایا کہ وہ کفار ہوں گے، کافروں کی روحوں کو یہ جو فرشتے ہوں گے یہ سختی کے ساتھ نکالیں گے۔ اور کیسے؟ بلکہ بعض روایت میں ہے کہ ان کے ناخنوں سے، ان کی جلدوں سے اس طرح سے ان کی جان کھینچی جائے گی۔ اور یہ کیسا؟ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے غرق کا۔ غرق یعنی ڈوب کر کے مطلب یعنی جیسے کہ اگر کوئی تیر چلانے والا ہے، اور تیر چلانے والا جب تیر کو کھینچتا ہے کمان، اور تیر چلانے والا جب تیر کمان میں رکھ کے جو اسے کھینچتا ہے، اور جب وہ کھینچتا چلا جاتا ہے اور اپنی شدت اور اس یعنی شدت سے کھینچتا ہے، اور اس عمل میں یعنی تیر کو کھینچنے کے اور تاننے کے عمل میں وہ اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اپنی پوری قوت لگا دیتا ہے اس کو کھینچنے میں، تاکہ جو نشانہ ہو وہ بالکل صحیح
جا کر لگے، اور جب لگے تو وہ باقاعدہ طور پر اپنا کام کرے، اثر کرے۔ بس یہی عالم ان فرشتوں کا ہے کہ وہ جان نکالنے میں، روحیں نکالنے میں کافرین کی، کفار کی اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ جتنی سختی ہو سکتی ہے وہ اس سختی کو انجام دیتے ہیں، اور اس سختی سے ان کی جان نکالتے ہیں، ان کی کھال سے، ان کے ناخنوں سے، اس طرح سے ان کی جان نکالی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اور وہ لوگ، دوسری آیت جو ہے وہ ناشطات نشطہ، اور ان فرشتوں کی قسم کہ جو بہت آسانی سے روحیں نکال لیتے ہیں۔ وہ کون ہیں جن کی روحیں آسانی سے نکلتی ہیں؟ روایت کہتی ہے وہ ہیں مومنین، یعنی یقبضون ارواح المؤمنین، مومنین کی روحوں کو وہ قبض کرتے ہیں بہت ہی آسانی سے، بہت ہی سہولت سے، نرمی کے ساتھ، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور تاکہ وہ استراحت کریں، تاکہ وہ اسی کے لیے استعمال ہوا ہے فالسابحات سبحا، یعنی ان فرشتوں کی قسم کہ جو تیرتے رہتے ہیں، یعنی وہ روحوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور خود بھی ان کے ساتھ ساتھ وہ استراحت کرتے ہیں اور تیرتے رہتے ہیں، یعنی ہواؤں میں تیرتے رہتے ہیں۔ پھر وہ جب استراحت کر چکتی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے جو کرتے ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ ان روحوں کو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی پروردگار عالم کے حکم کی تعمیل باقاعدہ طور پر ہو رہی ہے۔ فالسابقات سبقہ، اور وہ پروردگار عالم کے امر کو انجام دینے میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں، پہل کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کا مکمل، چونکہ ظاہر ہے پوری کائنات کا جو نظام ہے پروردگار عالم نے فرشتوں کے ہاتھ میں، یعنی آپ دیکھیں بارش کا ایک الگ فرشتہ ہے، ہوا چلانے والا ایک الگ فرشتہ ہے، ہر چیز کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ یہ کام انجام دے۔ اصل جو مدبر کائنات ہے وہ پروردگار عالم ہے، ان کو پروردگار عالم نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ تم ہمارے حکم سے یہ کر سکتے ہو، جیسے رزق بانٹنے والا الگ فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، روحیں نکالنے والا الگ فرشتہ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے بہت سارے فرشتے اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں، اور سب اپنے اپنے کام میں پروردگار عالم کے امر کو انجام دینے میں سبقت کرتے ہیں۔ اور فالمدبرات امرا، فالمدبرات امرا سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال سے 2 سال تک، یعنی 1 سال شروع ہوا وہاں سے اگلے سال تک جو لوگوں کے امور ہیں، کام ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے، وہ ساری چیزوں کا جو جسے کہا جائے انتظامیہ، وہ یہ فرشتے ہیں، ان کی پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں باقاعدہ طور پر ایک خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم بڑا رحمان الرحیم ہے۔ اگر اس کے لیے صفات جباریت ہے تو ظاہر ہے اس کی رحمانیت کا بھی ایک جنبہ ہے، اور زیادہ رحمانیت کا جنبہ ہے، قہاریت کا جنبہ اتنا نہیں ہے۔ تو ہم یہ ایک خوبصورت مہینہ ہے، ہم اس میں پروردگار عالم سے طلب مغفرت کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جو عشرہ چل رہا ہے جسے عشرہ مغفرت کہتے ہیں، یہ عشرہ مغفرت ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں اس کے آگے کی آیات لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔